الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا قابل قدر معزز سامعین کرام، صحیح معنوں کے اندر سکرات کے وقت اور قبر میں یا آخرت میں پتہ لگے گا کہ انسان کامیاب ہے یا ناکام. وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا. لیکن دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے کچھ آثار اور کچھ قرائن اور کچھ عطے پتوں سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کس راستے پر چل رہا ہے. آدمی بامبئی کے راستے پر چلے تو بامبئی ہی پہنچے گا، مدراس تھوڑی پہنچے گا. وہاں چلتے ہوئے سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ کس راستے پر سفر کر رہا ہے، اس کی منزل یہ ہو سکتی ہے. باغوں کی طرف سفر کرنے والا باغ کی آمد سے پہلے پھلوں کی خوشبو کو محسوس کر لیتا ہے. گلستان کی طرف سفر کرنے والا پھولوں کی مہک کو اس سے پہلے محسوس کر لیتا ہے. معشوقہ اور محبوبہ کی منزل کی طرف سفر کرنے والا بہت دور کوسوں پہلے اپنی محبوبہ کی اور معشوقہ کی مہک اور اس کی آہٹ کو محسوس کر لیتا ہے. ایک انسان نالی اور گندی موری کے قریب چل رہا ہو تو بدبو سے پہچان لیتا ہے کہ قریب کے اندر کوئی گندگی اور غلاظت اور نجاست پڑی ہوئی ہے. ہوائی جہاز میں بیٹھنے والا اس کو پتا ہے وہ جدہ جا رہا ہے یا آسٹریلیا یا امریکہ جا رہا ہے یا ڈومیسٹک سفر کر رہا ہے یا انٹرنیشنل سفر کر رہا ہے. یہ کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں بتا سکتا کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے،
100 سال کی زندگی عبادت میں گزارنے والا مرتے وقت کلمے سے ہٹ کر موت ہو جائے، خدا نہ کرے تو وہ جہنمی ہے۔ 100 سال کا کافر مرتے وقت توبہ کر لے اور کلمے پر موت ہو جائے تو وہ جنتی ہے۔ ایک صاحب ایمان لے کر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر نہ رمضان المبارک تھا کہ وہ روزے رکھیں، نہ کوئی نماز کا وقت تھا کہ وہ نماز پڑھیں، نہ زکات ان پر فرض تھی، نہ صدقہ خیرات وہ کر سکتے تھے۔ میدان جنگ میں گھمسان کی لڑائی ہو رہی تھی، جہاد ہو رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی اور میدان جنگ میں شریک ہو گئے اور اللہ کے راستے میں شہید بھی ہو گئے۔ ایک نماز، ایک روزہ، ایک صدقہ، ایک خیرات، ایک کلام پاک کی آیت کی تلاوت انہوں نے نہیں کی، لیکن وہ جنتی ہیں۔ اور منافقین پہلی صف میں نماز پڑھا کرتے تھے، بیانات سنا کرتے تھے، ذکر کیا کرتے تھے، درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ قرآن نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم تو دور کی بات، جہنم کے اندر بھی سب سے بدترین ایسے طبقے میں ہوں گے کہ جہنم خود روزانہ 70 مرتبہ اس سے پناہ مانگے گی۔ کہ بغیر عمل کیے جنت میں جا رہے ہیں اور ساری زندگی عمل کر کے جہنم کے بدترین طبقے میں جا رہے ہیں۔ فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس کے علاوہ ایک ظاہری جو نشانی ہوا کرتی ہے، ان ظاہری نشانی سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرف کو جا رہا ہے۔ ہم شیواجی نگر سے شباب الاسلام مسجد کی طرف آ رہے تھے تو اندازہ ہے کہ ادھر ہی راستے میں کئی اسٹیشن بھی تو ہیں، کہیں موڑ لے سکتا ہے، کہیں رک سکتا ہے، لیکن ظاہری راستے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی منزل یہ ہے۔ اسی لیے آج ہم نے یہی عنوان رکھا، جس ماحول میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، کیا اس ماحول سے پتہ چلتا ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے؟ اسی طریقے سے آج کی صدی اور آج کے زمانے کی جو مرغوب ترین غذا ہے، جس کو بڑے چھوٹے مرد و عورت بڑے شوق اور رغبت سے بائلر مرغی کا استعمال کرتے ہیں، شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، میڈیکل کیا کہتی ہے، سائنسدان کیا کہتے ہیں، قرآن اور حدیث کے سائے میں اور اس کی معلومات کے نتیجے میں کیا ایک مسلمان اسے استعمال کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے تیسرا عنوان ہم نے یہ لگایا، آج بہت سارے لوگ ایک جہنم سے بدترین زندگی گزار رہے ہیں۔ اچھی خاصی زندگی تھی، کیا نکاح ہوا، کیا شادی ہوئی، حالات ایسے پیدا ہوئے کہ زندگی کی دھارا مڑ گئی اور رخ مڑ گیا اور زندگی اجیرن بن گئی۔ جو ریسرچ اسکالر ہیں، شادی کے ماہرین ہیں، قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر 6 نشانیاں انہوں نے بتائی کہ جس عورت کے اندر یہ 6 نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہوگی، اس کا مرد اچھی زندگی نہیں گزار سکتا۔ اسی طریقے سے میں اس لیے سرخیاں بیان کر رہا ہوں کہ آپ کو بیان سننے میں ویسے واٹس ایپ میں، میل میں، اشتہار وغیرہ سے، اخبار میں عنوان دے دیتے ہیں، پھر بھی آپ دوبارہ ذہن نشین کر لیں اگر اس طرف آپ نے توجہ نہیں کی ہو۔ تو ہم نے گزشتہ جمعہ جو سوال رکھا تھا کہ بلی اگر راستہ کاٹ لے تو شریعت میں اس کا کیا مسئلہ ہے، کیا ایک وہم اور گمان ہے، بے حقیقت چیز ہے؟ انشاءاللہ یہ سب امور پر بات آئے گی، اللہ تبارک تعالیٰ حق بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے گا۔ تو پہلی بات جو تھی کہ ماحول، ایک بات سمجھ میں آتی ہے، ایک تھانہ ہے، پولیس اسٹیشن ہے،
تو محسوس ہوتا ہے یہاں چور کو لایا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، خاکی وردی والے ہیں، وہاں کی زبان ہے، وہاں کی گالیاں ہیں، وہاں کی اصطلاحات ہیں، اے سی پی، ڈی سی پی، سب انسپکٹر، انسپکٹر، تھانے دار، کانسٹیبل. تو ایک ماحول ہے، ہاسپٹل کا ایک ماحول ہے. یہ سرجن ہیں، یہ انسپکٹر ہیں، یہ ای اسپیشلٹیز ہیں، یہ چائلڈ اسپیشلٹیز ہیں. ریلوے اسٹیشن ہے، یہ پیسنجر ٹرین ہے، یہ شتابدی ہے، یہ راجدھانی ہے. ہم جس زندگی میں گزار رہے ہیں، ہم جس ماحول کے اندر سانس لے رہے ہیں، یہ سب تمام چیزیں ضروریات ہیں جو آتی ہیں چلی جاتی ہیں قضائے حاجت کی طرح. آدمی ٹوائلٹ کو جاتا ہے، استنجا کرتا ہے، بیت الخلا کرتا ہے، لیکن اسے مدعا نہیں بناتا میں نے ایسا پیشاب کیا، اس کا رنگ ایسا تھا، اتنے ml تھا، اتنے سیکنڈ ہوا، اتنے. ایک گندگی چیز ہے، دم پکڑ کر اس کو گزار دیتا ہے. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی دنیا کأنک غریب او عابر سبیل. ایک اجنبی کی طرح، ایک مسافر کی طرح، ایک پل پر سے گزرنے والے کی طرح تم زندگی گزارو. مالی ولی دنیا، مجھے دنیا سے کیا لینا دینا. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب چیزیں، یہ اسٹیشن ہو، یہ تھانہ ہو، یہ عدالت ہو، یہ ہاسپٹل ہو، یہ شادی بیاہ ہو، یہ ان سے کیا لینا دینا. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے یہ تمہاری زندگی اس لیے دی کہ تم آخرت کی تیاری کرو. کیا ہمارا ماحول، ہمارا سماج، ہماری سوسائٹی، اور جس سماج اور ماحول میں ہم سانس لے رہے ہیں، تو جیسے ہاسپٹل کا ایک الگ ماحول ہوتا ہے، میڈیکل شاپ ہے، دوائیوں کی بھینی بھینی خوشبو، تانکوں کی بات، اور وہاں وہی باتیں. ہم جیل میں سے صبح شام یہی بات، سپرنٹینڈنٹ صاحب، اسسٹنٹ صاحب، کانسٹیبل صاحب، عدالت کی بات، صبح شام. وہ ایک ماحول ہے. اللہ نے ہمیں جس ماحول کے لیے پیدا کیا وہ آخرت کی تیاری کے ماحول کے لیے پیدا کیا. کیا بچپنے سے لے کر موت تک ہمارا گھر کا، ہمارے دکان کا، ہمارے کپڑے پہننے کا، ہمارے اسکول کا، ہمارے شادی بیاہ، کتنی جگہ پر ہم ایمان کی باتیں کرتے ہیں. ایسا ہم تو دنیا کے لیے نہیں پیدا ہو گئے. ان الدنیا خلقت لکم. یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ ستارے، سب کچھ ہمارے لیے بنائے گئے. وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ. تمہیں دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، تمہیں آخرت کے لیے بنایا گیا ہے. تو جب ایک آدمی سفر کرتا ہے تو اس کی تیاری کرتا ہے. وہ بیگ اٹھا رہا ہے، کپڑے آئرن کر رہا ہے، توشہ رکھ رہا ہے، ٹکٹ دیکھ رہا ہے، ID کارڈ رکھ رہا ہے. تو کیا ہماری زندگی سے پتہ لگ رہا ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کر رہے ہیں، ہم قبر کی تیاری کر رہے ہیں؟ ہر طرف ایمان پر، اسلام پر، عقیدے پر ڈاکہ ڈالنے والی چیزیں. کہاں ہمیں ایسی چیز ملتی ہے؟ بازاروں کے اندر، دفاتر کے اندر، لوک سبھا میں، ودھان سبھا میں، پارلیمنٹ میں، سڑکوں پر، بلڈنگوں میں، اپارٹمنٹ میں، کہ ہمارے ایمان کے بننے والی چیزیں ہمیں وہاں پر ملتی ہیں. بے شرمی، بے حیائی، چوری، ڈکیتی، رشوت، مال کی محبت، بلڈنگوں کی تعمیر. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شر البقاع عند اللہ الاسواق. دنیا میں، دھرتی میں سب سے بدترین جگہ وہ بازاریں ہیں. وخیر البقاع المساجد. بہترین جگہ مساجد ہے. کتنا استعمال ہم کرتے ہیں مسجد کو، اور کتنا وقت ہمارا بازاروں کے اندر لگ رہا ہے. ہمارا لباس، ہمارا کلچر، ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ، ہماری زبان، ہمارا لینا دینا، ہماری شادی بیاہ، ہمارا طلاق کا معاملہ، ہماری تجارت، ہمارا خریدنا، ہمارا بیچنا، کیا ان کے اندر اسلام کی جھلکیاں نکلتی ہیں؟ ایک ہاسپٹل ہے، پوری کی پوری بات ہاسپٹل کی وہاں ہوتی ہے. یہ آپریشن تھیٹر ہے، یہ میڈیکل شاپ ہے، یہ ڈاکٹر صاحب یہاں پر بیٹھیں گے، یہاں پر مریض آ کر، پوری بات وہ چلتی ہے نا.
ہم جب ایمان کی زندگی گزار رہے ہیں تو کہاں ہم ایمان کی بات کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے کاروبار کے اندر ایمان ہے؟ ہمارے چہرے کے اندر ایمان ہے؟ ہماری شادی بیاہ کے اندر ایمان ہے؟ ہمارے بچے جو ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں وہاں ایمان ہے؟ یہ کرکٹ کا میدان ہمیں کیا دے رہا ہے؟ یہ فٹ بال کا میدان ہمیں کیا دے رہا ہے؟ یہ سیاست ہمیں کیا دے رہی ہے؟ یہ حکومت ہمیں کیا دے رہی ہے؟ یہ مخلوط معاشرہ ہمیں کیا دے رہا ہے؟ ہمیں بازاروں میں کیا دکھائی دے رہا ہے؟ ہمیں دکانوں میں کیا دکھائی دے رہا ہے؟ ہمیں روڈوں پر کیا دکھائی دے رہا ہے؟ اور اسلام اور ایمان کی باتیں کہاں ہو رہی ہیں؟ اور کتنا ہم اس ایمان کی شمع کو بچانے کی فکر کر رہے ہیں؟ لاکھ تہجد پڑھیں، لاکھ اشراق، وہ تو ہے ہی صاحب۔ جمعہ کے نمازی کتنے ہیں ہمارے سماج میں؟ رمضان کے نمازی کتنے ہیں ہمارے سماج اور سوسائٹی میں؟ یہ چھوڑ کر جو تہجد کے پابند ہیں، اشراق کے پابند ہیں، اوابین کے پابند ہیں، چاش پڑھتے ہیں، 13، 14، 15 ایام 20 کے روزے رکھتے ہیں، 30 جمعرات کے روزے رکھتے ہیں، کلام پاک کا ختم ان کا معمول ہے، وہ بھی اگر گناہ سے نہ بچیں تو ان کی عبادتوں کا معاملہ بھی اللہ کے یہاں مشکوک ہے۔ ایک آدمی ناٹی مرغی کھاتا ہے، انڈے کھتا ہے، ایکسرسائز کرتا ہے، جسم کو بناتا ہے، 1 چمچ 1 ml وہ زہر پیتا ہے، تو کیا ان طاقتور چیزوں کا استعمال اس زہر کو دور کر دے گا؟ اتنی ساری عبادتیں کرنے کے بعد اگر وہ لڑکیوں کو گھور گھور کر دیکھتا ہے، ناچ گانا دیکھتا ہے، موسیقی کا رسیا ہے، زنا شراب کا رسیا ہے، گناہ بھی کر رہا ہے، نیکیاں بھی کر رہا ہے، تو کیا یہ گناہ ان نیکیوں کو باقی رکھ پائے گا؟ کون سے ماحول میں ہم جو ہے زندگی گزار رہے ہیں؟ جمعہ کی نماز پڑھ کر آدمی مطمئن ہے کہ میں جنتی ہوں، میرے باپ دادا کی میراث ہے جنت۔ عید کے اندر ٹھونگے مار کر رمضان میں کچھ دن مارا، کچھ دن چھوڑا، کچھ دن مارا، کچھ دن چھوڑا، مطمئن ہے کہ ہمارے، یہ کون سی زندگی ہے؟ جس زمانے کے اندر ایمان کی شمعیں جل رہی تھیں، ایمان کا چاند سورج بام عروج پر تھا، ستارے اصحابی النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، صدیق کی صداقت کا چراغ روشن تھا، عمر کی فاروقیت کا چراغ روشن تھا، علی مرتضیٰ کے علم و جلال کے چراغ روشن تھے، خالد بن ولید کے جو ہے شجاعت اور بہادری کے کارنامے روشن، 1.25 لاکھ صحابہ تھے، پیغمبر تھے، قرآن اتر رہا تھا، جبرائیل آ رہے تھے، قدم قدم پر سنتوں کی مہک تھی، عورت کا بے پردہ ہونے کا تصور نہیں تھا، نوجوان کے قدم بہکانے کا تصور نہیں تھا، 100% نمازی تھے، 100% متقی تھے، پرہیزگار تھے۔ ایسے زمانے میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نافقہ حنظلہ، نافقہ حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر مجھے جو کیفیت ملتی تھی، مجھے گھر میں جانے کے بعد وہ کیفیت نہیں ملا کرتی تھی۔ بیوی بچوں کی یاد میں اور ان کے ساتھ رہ کر یہاں اگر آدمی بیٹھتا ہے ایسے لگتا ہے کہ جنت آنکھوں کے سامنے ہے، آخرت آنکھوں کے سامنے ہے۔ نبی کے زمانے میں ہم گزر رہے ہیں، مدینہ طیبہ کی وادی میں ہم ہیں، مکہ مکرمہ کی گلیوں کا سفر کر رہے ہیں، بدر کا معائنہ کر رہے ہیں، لیکن جیسے ہی بازار کے ماحول میں گئے، تو اتنی بات ہے، آدمی آگ کے قریب رہے تو گرمی محسوس ہوگی، اور ٹھنڈک کے قریب جائے گا تو ٹھنڈک محسوس ہوگی، اجالے میں رہے گا روشنی رہے گی، اندھیرے میں جائے گا ظلمت اور تاریکی رہے گی۔ یہ کتنی بات ہے، لیکن اس زمانے میں جب 100% ایمان تھا اور ان کا ایمان ہمارے لیے مشعل راہ تھا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اے قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں، اگر تمہارا ایمان صحابہ کرام میں سے کسی بھی صحابی کے ایمان سے مل جاتا ہے، تمہاری نماز مل جاتی ہے، تمہارا روزہ مل جاتا ہے، تمہاری تلاوت مل جاتی ہے، تمہاری زندگی مل جاتی ہے، فقط اہتدوا، تو تم کامیاب ہو، تم جنتی ہو۔ جو معیار تھے، اتھارٹی تھے، وہ ڈر رہے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر بیٹھ کر جو کیفیت ہوتی تھی، گھر میں جانے کے بعد وہ کیفیت نہیں ہوتی۔
بازاروں میں جانے کے بعد وہ کیفیت نہیں ہوتی۔ آج کیا وہ خوف ہمارے ایمان کو بچانے کا ہے؟ کیا اس حالت کے اندر موت کا کیا ہے صاحب کہ نکلے ایک ٹرک میں ایک لاری نے ٹکر مار دی، کوئی حادثہ ہو گیا، بی پی بڑھ گیا، دماغ کی رگ پھٹ گئی، موت کا کیا ہے؟ اس حالت کے اندر آدمی تصور کرے کہ اگر موت نے پنجہ مار دیا، ملک الموت آ کر ہماری زندگی لے کر چلے جائے اور موت کا پیغام دے کر چلے جائے، اس حالت کے اندر کیا ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے حساب و کتاب کا سامنا کر سکتے ہیں؟ منکر نکیر کے سوالوں کا جواب دے سکتے ہیں؟ قبر کے اندر جائے تو قبر کے اندر کیا جنت کی کھڑکی کھلے گی یا جہنم کی کھڑکی کھلے گی؟ کون کر رہا ہے ایمان کی فکر؟ ہمارے ان چہروں کے ساتھ، ہمارے اس لباس کے ساتھ، ہمارے اس قرض کی باقی زندگی کے ساتھ، ہماری عورتوں کی بے حیائی کے ساتھ، بے پردگی کے ساتھ، ہمارے بچے جو اسکول کے اندر تعلیم پا رہے، ایک ریس ہے کہ صاحب ہائی ایجوکیشن ہو، امریکن سوسائٹی کی تعلیم ہو، برطانیہ یونیورسٹی میں داخلہ ملے، کیا سکھایا جا رہا ہے وہاں؟ کیا شرم و حیا کی تعلیم دی جا رہی ہے؟ بڑوں کی عزت کرنے کی تعلیم دی جا رہی ہے؟ چھوٹوں پر شفقت کرنے کی تعلیم دی جا رہی ہے؟ یہ بتایا جا رہا ہے کہ برقعے میں رکھنا عورت کو ایک قید ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ من موجی زندگی، من مانی زندگی گزارو، جانوروں حیوانوں کی طرح جہاں منہ مارا، یہ 4 روز کی زندگی ہے، عیش و عشرت کی زندگی گزارو، مزے لے لو، انجوائے کر لو، یہ شریعت کہتی ہے۔ یہ باپ کے سامنے سگریٹ پیو، باپ کے سامنے شراب پیو، باپ کو سوالوں کا جواب دو، ماں کے ساتھ برا سلوک کرو، کیا چیز کی تعلیم دی جا رہی ہے؟ اور آج کے ماں باپ اپنی اولاد کو کس طرف ڈھکیل رہے ہیں؟ صبح سے لے کر 7 بجے سے لے کر شام کے 6 بجے تک 7 تک ٹیوشن ملا کر وہ اپنا زیادہ وقت کس کے اندر لگا رہا ہے؟ مکتب کے اندر آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ بھیج دیا تو بھیج دیا، ورنہ کسی مولوی کو بلا کر نورانی قاعدہ الف باتا پڑھا لیا تو کیا ایمان اس کا محفوظ ہو گیا؟ عقائد اس کے محفوظ ہو گئے؟ کل کوئی ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والا، عقیدے پر ڈاکہ ڈالنے والا ڈاکہ ڈالے تو کیا وہ سائی کے سوالوں کا جواب دے گا یا ڈل ملک ہو جائے گا؟ ایک کرکٹ کا عاشق شائخ جو کرکٹ کا ریکارڈ بول سکتا ہے، کیا آج مسلمان کا بچہ نماز کے ارکان بتا سکتا ہے؟ کیا وضو صحیح طریقے سے بتا سکتا ہے؟ کیا باپ کی نماز جنازہ وہ پڑھا سکتا ہے؟ کیا کلام پاک کی ایک سورت تجوید کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ اور اس کے بیک گراؤنڈ کے ساتھ وہ بیان کر؟ کون سی زندگی گزار رہے ہیں ہم؟ میں نے کہا کہ پتہ چلتا ہے آدمی نے مدراس کی ٹرین پکڑی تو یہ اس رخ میں سفر کر رہا ہے، بامبئی کی ٹرین پکڑی یہ اس رخ میں سفر کر رہا ہے، جدہ کی فلائٹ پکڑی یہ جدہ جا رہا ہے، آسٹریلیا کی فلائٹ پکڑی یہ آسٹریلیا جا رہا ہے۔ ان داڑھی مڑے چہروں کے ساتھ، اس سود کے ساتھ، اس رشوت کے ساتھ، اس حرام کمائی کے ساتھ، اس نماز کو چھوڑنے کے ساتھ، اس عورت کو بے حیائی کے ساتھ، ان بچوں کو ماڈرن ایجوکیشن دینے کے ساتھ، گھر کو ہوم تھیٹر بنانے کے ساتھ، گھر کا ماحول ماڈرن بنانے کے ساتھ، کیا پتہ نہیں لگ رہا ہے کہ ہم کس طرف اپنے قدم آگے بڑھا رہے ہیں؟ اگر ملک الموت اس حالت کے اندر آئے تو ہمارے ساتھ کیا مومنوں والا معاملہ کریں گے یا فاسقوں والا معاملہ کریں گے؟ کیا ہمیں وہ یہ پیغام دیں گے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اللہ کی طرف ہنسی خوشی نکل جا، یا وہ یہ کہیں گے کہ ایک پنجہ ماریں گے، روح ادھر سے ادھر بھاگے گی، والتفت الساق بالساق کا معاملہ ہوگا، گھٹنے تک آئے گی، کمر تک آئے گی، ہنسیوں تک آئے گی، پھر سینے تک آئے گی اور پھر کہے گی مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو۔ کیا ہوگا معاملہ؟ کس کو فکر ہے آج؟ نماز پڑھنے والے کی نماز کی ضمانت نہیں، وضو کرنے والے کی وضو کی ضمانت نہیں۔ اللہ قبول کر لے اس کی مہربانی، اس کا فضل، اس کا کرم، اس کا احسان ہے، پکڑ دھکڑ پر آ جائے۔ راستے کے اندر آپ گاڑی چلا رہے ہو، RTO والے پکڑنا چاہیں، ٹرافک والا پکڑنا چاہے، کچھ نہ کچھ خباثت اور کچھ نہ کچھ وہ پوائنٹ نکال لیتا ہے کہ یہ نمبر پلیٹ الٹی سیدھی لگی ہوئی ہے، اس کے حروف چھوٹے ہیں، اس کے حروف بڑے ہیں، جو ہے ڈائزر لائٹ کام نہیں کر رہا ہے، اس کا اتنا بریک پیس ہونا چاہیے، ہیڈ لائٹ
کہیں نہ کہیں پکڑ لیتا ہے۔ اللہ اگر پکڑ لے، امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کہ یہ دعا کرتے رہو، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ آسان حساب لے۔ امی جان نے پوچھا میرے آقا، میرے سرکار، میرے مولا، آقا آسان حساب کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ چہرہ دیکھ کر کہہ دے کہ میں نے جاؤ تمہیں معاف کر دیا۔ پکڑنے پر آئے کون جواب دے سکتا ہے؟ آج آپ نے فجر کی نماز پڑھی ہے، وضو کے بارے میں پکڑ لے، غسل کے بارے میں پکڑ لے، صاحب وضو تو کیا، غرارہ ٹھیک سے نہیں کیا، تھوڑا سا سوکھ کر رہ گیا، ناک کے اندر پانی ڈالا جڑ تک باؤں تک نہیں گیا، اور آپ نے جو انگوٹھی پہنی تھی وہ ٹائٹ تھی، اندر پانی نہیں۔ اللہ رحم کا معاملہ کرنا، کرم کا معاملہ کرنا، ورنہ حساب و کتاب پر آ جائے تو پھر ایک تو کر بھی حساب و کتاب کا سابقہ ہم نہیں کر سکتے، سامنا نہیں کر سکتے، تو پھر جو لوگ اس قسم کی زندگی گزار رہے ہیں، ارتداد کے ماحول میں، کفر کے ماحول میں، عیسائیت کے ماحول میں، یہودیت کے ماحول میں، نصرانیت کے ماحول میں، شرک کے ماحول میں، بدعت کے ماحول میں، ضلالت کے ماحول میں، وہ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ماحول ہم کو تباہ، ایسا نہیں کہ ماحول کا اثر نہیں ہوتا، ماحول کا باقاعدہ اثر ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے حضرت میری جورو ٹائٹ برقع پہنی تو کیا ہوا، نائٹی پہنی تو کیا ہوا، پھول لگئی تو کیا ہوا؟ دل میں ایمان ہے، وہ تہجد پڑتی ہے۔ ان ظاہرات کا اثر باطن پر پڑتا ہے۔ قرآن نے کہا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ سے بھی بچو، باطنی گناہ سے بھی بچو۔ ظاہری ماحول بھی اسلامی بناؤ، باطنی ماحول بھی اسلامی بناؤ۔ مساجد میں صرف فرض نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ آج یہ سنت متروک ہو گئی ہے، سنت چھوٹ گئی ہے۔ آپ وعدہ کریں کہ اس سنت پر عمل کریں گے، اللہ 100 شہیدوں کا ثواب دے گا۔ مسجدوں کے اندر یہ جو وضو خانے ہیں، استنجا خانے ہیں، یہ مسجد کا حصہ نہیں ہے، یہ کبھی کسی زمانے میں کسی مسافر کے لیے کوئی ضرورت تھی، راستہ چل رہا تھا، پانی نہیں تھا، تو قریب کے گھر میں، قریب کے دکان میں، ہر دکان میں وضو کا لوٹا ہوتا تھا، ہر دکان کے اندر مصلی ہوتا تھا، ہر دکان میں نماز کی جگہ ہوتی تھی، ہر گھر کے اندر مصلی اور گھر کے اندر جو ہے وضو کا اہتمام ہوتا تھا۔ مسافروں کی زیادتی ہی ہوئی تو اس کے لیے وضو خانہ، اب مستقل گھر سے نکل کر مسجد آ کر وضو بناتا ہے، وضو گھر سے کر کر نکلتا ہے، ایک ایک قدم پر ایک نیکی اور ایک گناہ اس کا معاف ہوتا ہے۔ اور سنتیں چاہے اس کا گھر کتنی دور کیوں نہ ہو، حالانکہ سنت اور فرض کے درمیان فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، اسی لیے فجر کے بعد سنت نہیں ہے تو تسبیح فاطمی کو پڑھ کر دعا کی جاتی ہے، عصر کے بعد سنت نہیں ہے، تسبیح فاطمی کو پڑھ کر دعا کی جاتی ہے، مغرب کے بعد سنت ہے، عشاء کے بعد سنت ہے، ظہر کے بعد سنت ہے، تو سنتیں پڑھ کر بعد میں تسبیح فاطمی 5 نمازوں کے بعد ہے، یہ نہیں کہ صرف 2 نمازوں کے بعد، 2 نمازوں میں ترنت فوراً اس لیے پڑھتے ہیں کہ سنتیں نہیں ہیں، آرام سے اپنے ذکر و اذکار کرو۔ تو آدمی کا مقام جتنی دور ہو تو یہ نہ سوچے کہ اب سنتیں فرض سے دور ہو رہی ہیں، میں مسجد میں پڑھ لوں گا تو فوراً مل جائے گی۔ علماء نے کہا کہ اگر وہ گھر میں جا کر سنت پڑھ رہا ہے تو سنت پڑھنے کے لیے سنت ہی کے راستے میں جا رہا ہے اور اسے اور زیادہ اجر ملے گا۔ کیوں گھر میں کہا گیا کہ آپ سنتیں پڑھو؟ ایک ظاہری ماحول بناؤ، تسبیح لٹکی ہوئی ہے، کعبے شریف کا جو ہے تغرا لٹکا ہوا ہے، قرات چل رہی ہے، اذان کی آواز آ رہی ہے اور قرات کی آواز آ رہی ہے، بیانات چل رہے ہیں، جمعہ میں سورہ کہف کی تلاوت چل رہی ہے، اونٹ جلایا جا رہا ہے، کپڑے پہنے جا رہے ہیں، صدقہ کیا جا رہا ہے، خیرات کیا جا رہا ہے، اور فرمایا گھروں کے اندر سنتیں پڑھنے سے مرد کو ڈر کر عورت بھی نماز پڑھے گی، جب ماں باپ کو دیکھیں گے تو اولاد بھی نماز پڑھے گی، نماز نہ پڑھے گی نماز پڑھنے کی یقین کرے گی، چھوٹا بچہ جس کو پتا نہیں کہ نماز کیا ہوتا ہے وہ جو ہے ضد کرے گا کہ مجھے بھی ایک تولیہ دو، مجھے بھی ایک ٹوال دو، مجھے بھی ایک چادر دو، میں بھی تمہاری طرح جھکوں گا۔ اللہ تعالیٰ کا پیار آئے گا، اللہ کی رحمتیں اس گھر کے اندر برسیں گی۔ جب بچہ ماں کو سجدہ کرتا ہوا دیکھ کر اللہ کے حضور سجدے میں جائے گا، ماں کو تلاوت کرتا ہوا دیکھ کر بچہ اللہ اللہ کر کر ڈلے گا، رحمتیں آئیں گی،
یہاں رنڈیوں کے گانے بجیں گے، یہاں فلم بجیں گے، یہاں ٹی وی چلے گی، یہاں حرام کاریوں کے بول اٹھیں گے، اس گھر کے اندر خدا کی رحمت کیسے آ سکتی ہے؟ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماحول کو کریٹ کرنے کے لیے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، کہ تم اپنے گھروں کو مسان اور قبرستان مت بناؤ۔ کیا مطلب؟ قبرستان کے اندر نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے، مردے ہیں، قبرستان ہیں، وہاں اگر نماز پڑھیں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ بھئی یہ مردے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، اسے رکوع کر رہا ہے، اسے سجدہ کر رہا ہے۔ شرک اور شرک کے شائبے سے شریعت میں منع کیا گیا۔ تو ایسے جیسے قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی، تم اپنے گھروں کا ایسا مت کرو۔ جمعہ سے پہلے کی سنتیں بھی گھر کے اندر پڑھ کر آؤ۔ ہاں جمعہ کی فضیلت پانے کے لیے کوئی پہلے آ گیا تو یہاں سنت پڑھا، سورہ کہف پڑھا، درود پاک میں لگا رہا، بعد کی سنتیں جا کر گھر میں پڑھا، تو اللہ کیوں؟ اس لیے کہ ایک ماحول بنے گا نماز کا، ذکر کا ایک ماحول بنے گا، تلاوت کا ایک ماحول بنے گا۔ یہ اسلامی ماحول پتہ دیتا ہے کہ اس کے بڑھنے والے قدم جنت کی طرف ہیں۔ یہ عورتوں کی بے حیائی کا لباس، یہ بے شرمی کا لباس، کیا اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ عورت جنتی ہے؟ یہ بچے جو عیسائیت کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کیا سکھایا جا رہا ہے؟ ایک مدرسے کے اندر ایک مولانا صاحب کا جانا ہوا، ایک باپ جو ہے اپنے بچے کو ایڈمیشن کے لیے لے کر آیا اور وہ کہنے لگا کہ حضرت میں بچے کو مدرسے میں داخل کرنا چاہتا ہوں۔ کہا بھائی تم تو دنیاوی تعلیم کے عاشق تھے، شیدائی تھے، اور بچے کو ڈگری ہولڈر بنانا، نہیں، ایمان کو ضائع کر کر ڈگری لے کر کیا وہ ڈگری فکری سے بدتر ہے؟ کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ جب میں بقرہ عید کے اندر جانور ذبح کر رہا تھا تو وہ کہنے لگا آپ اس کا پاپ کیوں لے رہے ہیں، آپ اس کا مرڈر کیوں کر رہے ہیں، خون کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تعلیمات کا نتیجہ یہ بتایا جاتا ہے کہ مسلمان خونی ہوتا ہے، جانوروں کا خون چوس کر پی لیتا ہے، عورت کو قید کے اندر رکھتا ہے، چہرے کے اندر داڑھی رکھ کر بکری کی طرح، جانوروں کی طرح اپنا حلیہ بناتا ہے، چہرہ کھلنا سکھایا جاتا ہے، وہ لوگوں کے جیب پر سود کے ذریعے سے، رشوت کے ذریعے سے ڈاکہ ڈالنا سکھایا جاتا ہے۔ ایک غزوے کے اندر جو ہے ایک صحابی جو ہے یہ ہوئے، پیاس ان کو لگی، اللہ تک کہنے لگے، پیالہ لے کر گیا تو انہوں نے دوسرے کی طرف، انہوں نے تیسرے کی طرف، تیسرا بھی منع کر دیا، پہلے کی طرف آئے، وہ شہید ہو گئے، دوسرا شہید ہوا، تیسرا شہید ہوا، پانی رہ گیا، تینوں چلے گئے۔ یہاں یہ کہ دوسرے کی انتڑی میں، پیٹ میں بھی اگر ایک سکہ چلا گیا ہو، وہ مر جائے، وہ سکے کو لے لو۔ یہ تعلیم دی جا رہی ہے، ایجوکیشن دیا جا رہا ہے، یہ بے حیائی سکھائی جا رہی ہے۔ بازاروں کے اندر کہاں دین ملتا ہے، سیاست کے اندر کہاں دین ملتا ہے، حکومت کے اندر کہاں دین ملتا ہے، دکانوں کے اندر کہاں دین؟ ہر آدمی جھوٹ بولنا ایک فن، ایک کمان، دھوکہ دینا ایک فن، ایک کمان، ایک آرٹ سمجھ رہا ہے۔ مرد عورت بننا، عورت مرد بننا، اور ان کی طرح زیب و زیبائش کرنا، عورت آ کر بیپار کرنا، ڈرائیونگ کرنا، بازاروں کے اندر چلنا پھرنا، اور ایئر ہوسٹس بننا، باپ کی سیکرٹری بننا، یہ کیا ماحول ہے؟ یہ کس طرف لے جا رہا ہے ماحول ہمیں؟ اور اس ماحول کے اندر وہ صحابہ جب ایمان کے ماحول میں تھے تو صرف مجلس کے الگ ہونے پر وہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو انہوں نے منافق گردان لیا تھا، تو آج ساری نفاق کے کام کر کر، یہودیت کے کام کر کر، عیسائیت کے کام کر کر، مشرکوں کے کام کر کر، کافروں کے کام کر کر، کیا شادی بیاہ کے منظر کو دیکھ کر کہیں بھی خوبو سے پتہ لگ سکتا ہے یہ ہندو گھرانے کی شادی ہے یا مسلمان گھرانوں کی شادی ہے؟ ان کی عورتوں کی بے حیائی، بے شرمی، جہیز کا لینا دینا، اچھے اچھے نمازی، اچھے اچھے عمرے کرنے والے، اچھے اچھے حج بیت اللہ کرنے والے، اس شادی کی محفل کے اندر ان کو کیا ہو جاتا ہے؟ برتھ ڈے بنانا کیا ہے؟ اور گھروں کے ادگھاٹن کے موقع پر ربن کاٹنا، ویڈیوگرافی کرنا، عقیقہ کرنا ایک سنت کام ہے، بسم اللہ خوانی کرنا ایک شریعت کا کام ہے، ولیمہ کرنا ایک سنت ہے۔ آج ان سنتوں کے، شریعت کے کاموں کو کیا رنگ دے دیا گیا، کیا ہوا دے دی گئی؟ دین تو دنیا، دین کے معاملات کے اندر بھی آج ہمارا معاملہ کیا ولیمے کو دیکھ کر صحابہ کرام کا ولیمہ کی یاد تازہ ہوتی ہے یا رنڈیوں کی یاد تازہ ہوتی ہے، بے حیاؤں کی، دنیا کے کتوں کی یاد تازہ ہوتی ہے؟ کہیں بھی خوبو نہیں۔ خدا نہ کرے اس حالت کے اندر ملک الموت آ جائے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ صاحب یہ ظاہرات ہیں، اصل میں دل میں ایمان ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ماحول بناؤ ایمان کا، اسلام کا، ایسا ماحول کہ اس ماحول کے اندر آدمی کو گناہ کرتے ہوئے شرم آئے،
آج ایک نوجوان کو اس ماحول میں داڑھی رکھتے ہوئے شرم آ رہی ہے صاحب، اسلامی لباس پہنتے ہوئے شرم آ رہی ہے، امامہ لگاتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ یہ ماحول کی گندگی اور خباثت کا نتیجہ اور یہ صحبتوں کے برا ہونے کا نتیجہ کہ نیکی آج اجنبی بن گئی اور گناہ آج ہمارا ہم سفر بن گیا اور گناہ کے ہم جو ہے ساتھی بن گئے۔ ایسی بات نہیں ہے، ان چیزوں کا اثر ہم پر پڑا کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگر کے موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے تو فرعون نے ایک فیصلہ رکھا تھا کہ آج موسیٰ علیہ السلام کو ختم کر دیں گے، آج ان کا بھانڈا پھوڑ دیں گے، آج ان کا پوسٹ مارٹم ہو جائے گا، ہماری جادوگر ان کے جادوگر کو جادو کو ختم کر دیں گے، ان کی لاٹھی عصا بننا ختم ہو جائے گی۔ کئی 100 تڑکوں کے اندر رسیوں کو بلایا گیا اور پوری دنیا کے جو ماہر جادوگر تھے ان کو بلایا گیا اور ایک فائنل مقابلہ تھا۔ لیکن مقابلہ ختم ہونے سے پہلے ان جادوگروں نے کہا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے کر آتا ہوں۔ تو فرعون نے کہا وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، میں تمہیں سولیوں پر چڑھا دوں گا، میں تمہارا ایک ہاتھ ایک پیر مخالف سنگ سے یہ نہیں کہ فوراً مار دوں گا، تڑپا کر ماروں گا۔ تو ان جادوگر جو مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے پل بھر کے اندر ان کے دل کی کیفیت بدلی، حالات بدلی اور انہوں نے کہا فرعون تو لے سکتا ہے تو ہماری جان کو لے سکتا ہے، ہمارے ایمان پر تو ہاتھ نہیں ڈال سکتا، ڈاکہ نہیں مار سکتا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ کیا بات ہے، ابھی موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے، ان کے حریف بن کر آئے تھے، ٹکر لینے کے لیے آئے تھے، پل کے اندر وہ ایسی کیا چیز ہو گئی کہ وہ صاحب ایمان ہو گئے، اب سولی پر چڑھنے کے لیے تیار ہیں، مارنے کے لیے تیار ہے، ہاتھ پیر کٹانے کے لیے تیار ہے، جسم کے ٹکڑے کروانے کے لیے تیار ہے۔ علماء نے کہا کہ اس وقت فرعون نے ان جادوگروں کو جو لباس دیا تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کے لباس سے بھی ملتا لباس تھا۔ پہلے کرکٹ جب شروع ہوا دونوں ٹیموں کو، انڈیا پاکستان کھیل رہے ہیں، آسٹریلیا انگلینڈ کھیل رہے ہیں، سب کو سفید ہی کپڑے پہنائے جاتے تھے۔ تو اس زمانے کے اندر مقابلے کے لیے دونوں ٹیموں کو سیم کپڑے دیے گئے تھے، ان پر نمبر الگ لکھ دیے گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم میرے محبوب اور پیغمبر کا ظاہر بنا کر آئے تو اب میری ذمہ داری کہ تمہارے باطن کو بھی بدل دو۔ تو ہمارے گھروں کا ماحول کیا ہے، ہمارے دکانوں کے اندر کیا قرآن پڑھا جاتا ہے، کیا بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، کیا وہاں پر خیر و برکت کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں، کیا ماحول بنا رکھا ہے، کیا یہ ماحول جنت میں لے جانے والا ہے، کیا یہ ماحول ہمیں جہنم کے اندر لے جانے والا ہے؟ عورت کے کپڑوں کو دیکھ کر، بچوں کے کپڑوں کو دیکھ کر، ایجوکیشن سسٹم کو دیکھ کر، بازار کے سسٹم کو دیکھ کر، سیاستدانوں کے سسٹم کو دیکھ کر ہمیں قبر میں جا کر منکر نکیر کے سوالوں کے جواب کے انتظار کی ضرورت نہیں، اور ملک الموت کی آمد کے بعد ہم فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، یا ایتھا النفس المطمئنہ کہا جائے گا، یا ہماری روح خبیث کو نکال کر بری طریقے سے سجین کی طرف لے جایا جائے گا یا علیین کی طرف لے جایا جائے گا۔ یہ خود انسان آج کے نماز کو چھوڑ کر وہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ میں ایمان کا کام کر رہا ہوں، کفر کا کام کر رہا ہوں۔ چہرے پر اس طرح لگا کر وہ اندازہ لگا سکتا ہے میں ایمان کا کام کر رہا ہوں، میں کفر کا کام کر رہا ہوں۔ سود لے کر کیا وہ اندازہ نہیں لگا سکتا، رشوت لے کر کیا وہ اندازہ نہیں لگا سکتا، اللہ کے گھر سے دور ہو کر کیا وہ اندازہ نہیں لگا سکتا، حرام کاری کر کر کیا وہ اندازہ نہیں لگا سکتا۔ ان اندازوں کی زندگی میں ہوتے ہوئے اس حالت میں اگر موت آ جائے کیا بنے گا قیامت کے دن، کیا بنے گا قبر میں، اور کس حالت کے اندر موت آئے گی۔ وہ صحابہ، وہ اولیاء کرام جو ایمان کی پہاڑوں کی چوٹیوں پر، ہمالیہ کی چوٹی پر فائز تھے، ذرا سی بات پر آپ نہیں دیکھتے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ذرا کتنی مرتبہ ان کی نیام سے تلوار نکلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجیے، یہ تو منافق ہو گیا، یہ تو اسلام سے نکل گیا، اس کا سر قلم کر دوں۔ وہ برداشت ہی نہیں کر سکتے تھے۔ مسلمان اور نیکیوں سے دور ہو، مسلمان اور نماز سے دور ہو، مسلمان داڑھی اڑائے، مسلمان سود کھا کر ماں کا بلاತ್ಕಾರ کرے، مسلمان رشوت کھا کر جہنم کا آگ اور لہو پیٹ کے اندر داخل کرے، مسلمان اسلام کی مسلمانوں کی خدمت کرنے کے بجائے وہ جوروں کا غلام بنا رہے، وہ اولاد کی حدیث دھوتا رہے، وہ دولت کا پجاری بنے، وہ مال کا پجاری بنے، وہ زیورات کا پجاری بنے، اسے آخرت کی فکر نہ ہو، وہ دنیا کی زبان بات کرتا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
حضرت باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے اندر ایک بازاری عورت تھی، اس نے ناک میں دم کر دیا تھا، اچھے اچھوں کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا تھا، بڑی حسین، بڑی نوجوان، بڑی جمیل، جو ایک مرتبہ دیکھتا اس کے ساتھ بدکاری کرنے کو اسے جی چاہتا اور اس کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا۔ لوگوں نے شکایت کی حضرت باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو، حضرت یہاں گاؤں کا ماحول اس عورت کی طرف سے خراب ہو چکا ہے، اس ایک عورت نے سارے گھر کے، سارے شہر کے، گاؤں کے ماحول کو خراب کر رکھا ہے۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے، مجھے اتا پتہ بتائیے۔ باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اس بازاری عورت کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ تمہاری ایک رات کی قیمت کیا ہے؟ نے کہا کہ تم داڑھی والے ہو، جاؤ خانقاہ میں اللہ کی ضربیں لگاؤ، جاؤ تم مدرسے میں الف با تا سا پڑھاؤ، جاؤ مسجد کے اندر تم تہجد، ارے تمہیں اس سے، ارے وہ سب چھوڑ، تیرا بھاؤ کیا ہے؟ کہا کہ مولانا صاحب، ارے وہ بزرگ صاحب، کیا تمہارے اندر طاقت بھی ہے، کیپیسٹی ہے کہ اس کا بھاؤ تم؟ میں نے کہا کہ تو جو بات کرے گی اس کی دگنا دیں گے، 100 بولے گی 200 دیں گے، 1000 بولے گی 2000 دیں گے، 50,000 بولے گی 1 لاکھ، بتا تو صحیح۔ تو اس نے بھاؤ بتایا، تو حضرت نے شرط لگائی، ایگریمنٹ کیا کہ یہ رات تو ہوگی میری، میں جیسے کہوں گا ویسے تجھ کو کرنا پڑے گا۔ لگا ٹھیک ہے کہ بھاؤ مل گیا، تو میں نے جب جسم ہی کا سودا کر دیا، میں نے اپنی جو ہے عزت کا، عصمت کا، عفت کا، پاک دامنی کا سودا کر دیا، تو پھر آپ کی میں نے تو باندھی ہونا ہی ہے، میں جو آپ کہو گے میں اس پر عمل کرنے کے لیے تیار۔ حضرت باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کمرے میں چلے گئے، انہوں نے کہا میں گندی عورتوں کے منہ نہیں لگتا، ہاتھ نہیں لگاتا، پہلے تو غسل کر لے، اور اس طریقے سے غسل کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، غرارہ کرنا، جو مصنون طریقہ تھا بتا، غسل ہو گیا، کپڑے پہنے، کہا ہاں پہن رہی ہوں، نہ جی گندے کپڑوں میں تو نے گناہ کیا ہے، زنا کی ہے، بدکاری کی ہے، میں اسے ہاتھ نہیں لگاتا، لیے میری چادر ہے، یہ چادر تو یہ پہننی پڑے گی، چادر کو پہنا دیا، اور اس کے بعد حضرت سامنے والے کمرے میں دروازہ کھول دیا اور خود اس کو اس کمرے میں رکھ دیا، کہا کہ میں جیسے جیسے کروں گا تجھے ایسے کرنا پڑے گا۔ مصلی بچھایا، وہ مصلی بچھا لی، وہ سجدے میں گئے، وہ سجدے میں چلی گئی۔ باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ میں اس کے جسم کی ظاہری گندگی کو دور کر سکتا تھا، میں نے کیا، اللہ گندے کپڑے اتروا سکتا تھا، میں نے اتروایا، اللہ میری پاک چادر اس کو پہنا سکتا تھا حلال کمائی کی، میں نے اس کو پہنایا، اللہ اس زمین کو، اس زمین کو، اس پیشانی کو، اس ناک کو تیرے دربار میں رگڑوا سکتا تھا، رگڑوایا۔ مولا دلوں کی حالت بدلنا تیرے قبضے قدرت میں ہے، باری تعالیٰ تو فیصلہ کرنے والا قادر مطلق ہے، بندوں کے قلوب اور بندوں کے دل تیرے دونوں انگلیوں کے درمیان ہیں۔ ابھی دعا ختم کر کر سجدے سے باعزید بستامی سر نہیں اٹھائے تھے، خاتون نے آواز لگائی باعزید اپنے آپ کو اللہ والا کہتا ہے اور غیر محرموں کے گھر کے اندر داخل ہوا ہے، فوراً اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی، ایمان اور طہارت اور عصمت اور عفت اور پاک ظاہرات کو بدلا، اللہ تعالیٰ نے باطن کو بدل دیا۔ تو یہ داڑھی منڈے چہرے، یہ یہود و نصارہ کے لباس، یہ حرام کمائی، کیا یہ اثر انداز نہیں ہو سکتے؟ یہ بچوں کا نماز پڑھنا، یہ تلاوت کرنا، یہ سورہ یاسین کا پڑھنا، یہ سورہ واقعہ کا پڑھنا، یہ الا اللہ کی ضربیں لگانا، لا الہ الا اللہ جو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ جنت کی چابی اسے مرحمت فرما دیتے ہیں۔ آج گانوں میں مزہ مل رہا ہے، آج رنڈیوں کے ناچ میں مزہ مل رہا ہے، الا اللہ کہنے میں کا مزہ مل رہا ہے، بیانات سننے کے اندر کا مزہ مل رہا ہے، تلاوت کرنے میں کا مزہ مل رہا ہے۔ ہماری ایمانی طبیعت خراب ہو چکی ہے، ہماری روح کے اندر فساد آ چکا ہے، ہم جہنم کے ایندھن بننے کی تیاری کر چکے ہیں، ہم جہنم کے راستے پر چل پڑے ہیں، ہم اپنی نفسانی خواہشات کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہے۔ ایمان کی قدر و قیمت، یہ تو غنیمت ہوا کہ ہم یہودی گھرانے میں پیدا نہیں ہوئے، یہ تو اللہ کا کرم ہوا عیسائی گھرانے میں پیدا نہیں ہوئے، مشرکوں کے گھر میرا رب چاہتا تو کیا اڈوانی کے گھر میں نہیں بھیج سکتا تھا؟ کیا جو ہے کسی اسلام مسلمان ٹھاکرے کے گھر میں نہیں بھیج سکتا تھا؟ کیا جو ہے مودی کے گھرانے میں ہم اللہ اچھا ایک جو ہے کمار جب مٹی سے برتن بناتا ہے تو وہ بادشاہ کے دربار کا پیالہ بھی بنا سکتا ہے، اور پیشاب کی ٹھکری اور پیشاب کا جو ہے وہ ٹکڑا بھی بنا سکتا ہے، استنجا لینے کا، طہارت کا، پیشاب کا ڈھیلا بھی بنا سکتا ہے۔ کون کمار پر پابندی لگا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سب کو جو ہے گندے اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا، یہودی گھرانے میں بھیج دیتا، خدا نہ کرے تو کیا یہ ایمان ہمیں ملتا؟
اللہ تعالیٰ اگر چوائس رکھتا ہمارے ہوش و حواس آنے کے بعد 15 سال کے بعد کہ دیکھو جس طریقے سے تم الیکشن کے اندر ٹھپا لگاتے ہو کہ ہاتھ کو لگا رہے ہو، کمل کے پھول کو لگا رہے ہو، سائیکل کو لگا رہے ہو، کسان کو لگا رہے ہو، یہ دیکھو یہ کفر ہے، یہ یہودیت ہے، یہ عیسائیت ہے، یہ پینٹ شرٹ ہے، یہ جبہ چری ہے، یہ داڑھی مڈا چہرہ ہے، یہ داڑھی ہے، یہ فاحشات کا لباس ہے، یہ رنڈیوں کا لباس ہے، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انچل ہے، یہ رنڈیوں کا جو ہے چہرہ کھلا ہوا ہے، حضرت قتیبہ کا دوپٹہ ہے۔ آج عورت کس پر مہر لگاتی، آج کا نوجوان کس پر مہر لگاتا؟ ایک سنیما گھر ہے، ایک اللہ تبارک تعالیٰ کا گھر ہے، ایک کتے جانوروں کی طرح بستروں پر ناپاک حالت میں سونا ہے، اور ایک غسل کر کر مشکلات کے اندر ٹھنڈ کو سنبھالتے ہوئے اللہ کے گھر آ کر فجر نماز پڑھنا ہے۔ اللہ کا کرم مولا، تیرا احسان کہ ہمیں تو نے مسلمانوں کے گھرانے میں بھیج دیا کہ آج کچھ دین کی باتیں سننے کو مل گئی، آج کچھ کلمہ پڑھنے سننے کو مل گیا، آج کچھ ایمانی حرارت، ایمان کا ذرہ مل گیا۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچے کو اللہ مسلمان بنا کر بھیجتے ہیں، اس کا ماحول، اس کا سماج، اس کی سوسائٹی اس کو یہودی بنا دیتا ہے، اس کو نصرانی بنا دیتا ہے۔ ہاسپٹل میں ہر بچہ پیدا ہونے والا، ہر ڈلیوری دینے والی عورت بچہ جب اس کی کوکھ سے نکلتا ہے اللہ کلمے کے ساتھ، نماز کے ساتھ، توحید کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، سنتوں کے ساتھ بھیجتے ہیں۔ خدا کے کارخانے میں، مینوفیکچر میں کوئی فالٹ نہیں، کوئی اس کے اندر کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہے، کوئی اس کے اندر غلطی نہیں ہے۔ اس کے ماں باپ، اس کا سماج، اس کی سوسائٹی، اس کو قیامت کے دن ان ماں باپ کو پوچھا جائے گا کہ ہم نے ایک بچہ تمہارے گھر مسلمان بنا کر بھیجا تھا، قرآن والا بنا کر بھیجا تھا، مسواک والا بنا کر بھیجا تھا، داڑھی والا بنا کر بھیجا تھا، خدا کا خوف رکھنے والا، جنت کا طلبگار، جہنم سے ڈرنے والا بنا کر بھیجا تھا۔ تم نے اس بچے کو کیا کر کے رکھ دیا؟ خود جہنم کا لہو پینے والے بنے، خود جہنم کا ایندھن جو ہے بنے، اور خود جہنم کا پیٹ چاٹنے والے بنے، اور اولاد کو آپ کس طرف لے کر گئے؟ کلکم رائی وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم نے کہا آدمی ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا، خاوند کو بیوی کے بارے میں، ماں باپ کو اولاد کے بارے میں، مالک کو نوکر کے بارے میں۔ خود نہیں چل رہا ہے، اس کا ماحول خود اس کو یہودی بنا رہا ہے، عیسائی بنا رہا ہے۔ بظاہر مسلمانوں کے گھرانے کے اندر وہ پیدا ہو گیا، لیکن اندرونی طور پر اسے ایمان کیا ہے پتا نہیں، کلمہ کیا ہے پتا نہیں، نماز جنازہ کیا ہے پتا نہیں۔ ہر مسلمان کو آخرت کا سامنا کرنا ہے، خدا کے دربار کا سامنا کرنا ہے، خدا کی عدالت کا سامنا کرنا ہے۔ کیا اس حالت میں اگر موت آ جائے تو وہ خدا کی عدالت کے اندر جا کر وہ جواب دے پائے گا؟ کوششیں تو یہ ہو رہی ہیں کہ رہے سہے ایمان کو بھی مسلمانوں کے ختم کر دیا جائے۔ آج عورتیں پردے والے لباس کو پسند کر رہی ہیں یا بے حیائی کے کپڑوں کو پسند کر رہے ہیں؟ آج کا نوجوان فلم میں کام کرنے والے زانی، حرام خور، کتا سور کھانے والوں کی نقالی کو پسند کرتا ہے، یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے کو پسند کرتا ہے، یا پیران پیر رحمت اللہ علیہ کے راستے کو پسند کرتا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب جہالت تھی، لوگوں کے اندر تھوڑا سا ایمان تھا لیکن خدا کا خوف تھا، ڈرتے تھے، برتے تھے، چوری نہیں کرتے تھے، خیانت نہیں کرتے تھے، جب ملتا موقع نماز پڑھتی نہیں تھا، جہالت کا زمانہ تھا۔ اب علم عام ہو گیا، مدارس عام ہو گئے، علماء عام ہو گئے، مشائخ عام ہو گئے، خانقاہیں کھل گئی، تو اسلام مسلمان دشمن کو ڈر ہونے لگا، خوف ہونے لگا، تو اس نے رگ پکڑی کہ مسلمان اگر حرام کھا لے گا، مسلمان خدا کی ناپسندیدہ چیزوں کو کھا لے گا تو پھر مسلمان تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ قرآن شریف کے اندر حدیث پاک کی تعلیمات کی نچوڑ سے پتہ چلتا ہے، ایک لقمہ حرام کھائے گا 40 دنوں تک اللہ تبارک تعالیٰ اس کی دعا اور اس کی عبادت کو قبول نہیں کریں گے۔ اب اسلام مسلمان دشمن فکریں کرنے لگے، سود کھانے والا اس کے لیے کریڈٹ کارڈ ہے، قرض ہے، فلاں ہے، اسکیمیں ہیں، بلا بدتر ہے، ہوم لون ہے، ایجوکیشن لون ہے، اور جو ہے بزنس لون ہے، یہ لا کر ماں سے زنا کروایا، پھر جو کچھ بچے کچے تھے ان کو بھی نہیں چھوڑا، ایسی غذائیں بنانے لگے جن غذاؤں کے اندر حرام چیزوں کی آمیزش کی گئی۔ بغداد کے ایک عالم آج سے کئی 100 سال پہلے، جب جو ہے یہ بوائلر چکن نہیں تھی، جب یہ زمانہ ترقی پر نہیں تھا، ماڈرن نہیں تھا، کئی 100 سال پہلے، آج وہ کتاب عام بھی نہیں ہے،
کہیں ہاتھ کی لکھی ہوئی کسی بزرگ کے پاس وہ کتاب ہے، اس کو لکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عبداللہ الطاہر البغدادی رحمۃ اللہ علیہ ان بزرگ کا نام ہے، انہوں نے اس کتاب کے اندر پیشن گوئی لکھی۔ بعض مسلمانوں کو حالات کی وجہ سے پتہ چل جاتا ہے ہندوستان اب آج سے 10 سال بعد، 20 سال بعد، 5 سال بعد کس طرف جا رہا ہے، کیا اسلام کی طرف اس سے قدم بڑھ رہے ہیں یا ہندو راج کی طرف اس سے قدم بڑھ رہے ہیں۔ آج کے حالات، آج کی حکومت اور آج کی سیاست اور آج گلی کوچوں کے اندر گاؤں کشی کے نام پر اور بچوں کی چوری کے نام پر مسلمانوں کو پیٹنا، قتل عام کرنا اور بھیڑ کا ان سے بدلہ لینا، یہ سب جو چیزیں دکھائی دے رہی ہیں کہ مدارس کے اندر اس بات کو لازم قرار دینا کہ تم جو ہے ہندوستان کا جھنڈا لہراؤ، تم وندے ماترم کہو، تم جو ہے سارے جہاں سے اچھا کا گیت گاؤ، تم جس طریقے سے اسکولوں کالجوں کے اندر یونیفارم پہنا جاتا ہے پینٹ شرٹ، یہ تم پہنو اور تم CCTV لگاؤ، یہ سب جو چیزیں ہمیں دکھائی دے رہی ہیں، حافظ جنید کا قتل ہے، اخلاق کا قتل ہے، اور پھر یہاں ایک طرف جو ہے مساجد کے لیے اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان